السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میرے پاس آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے۔ جو ہمارا خطائے محبت ناول ہے، میں اسے آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی کیونکہ آج میرے پاس ایک کامنٹ آیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کتاب نگری کی طرف سے کہ آپ کا یہ جو ناول آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کو ہم رپورٹ کر دیں گے، آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ تو مجھے مجبوراً ڈیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا کیا ریزن ہے ڈیلیٹ کرنے کا۔ اس کی اسٹوری اچھی تھی اور مجھے بھی کافی پسند تھی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بہت زیادہ اچھا ناول لائی ہوں، تم سے تم تک۔ اس کی کہانی بہت اچھی ہے اور یہ بہت زبردست ناول ہے، میرے فیوریٹ میں سے ایک ہے یہ۔ تو ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ ناول تم سے تم تک بائی کائنات اعجاز۔ اسے کہو کہ بہت نامربط شے ہے جنون، اسے کہو کہ مجھے بہت جنون ہے اس کا۔ سرخ رنگ کی فراک جو اس کی قدموں کو چھو رہی تھی، ساتھ کالے رنگ کا ٹائٹس پہنے وہ اپنی خوبصورت نگاہوں کو یہاں وہاں کسی کی تلاش میں گھماتے وہ 7 سیڑھیاں بھی اتر رہی تھی۔ کالے رنگ کا دوپٹہ جو شان بے نیازی سے گلے میں لٹک رہا تھا، اس کا ایک سرا پاؤں کے نیچے آیا تو وہ اس کو اٹھا کر جیسے ہی آگے چلی سامنے سے آتے انسان سے ٹکرا گئی۔ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، کدھر تھے؟ پاکیزہ نے سامنے کھڑے شخص سے چہکتے پوچھا۔ چہرہ جو کچھ لمحے پہلے اداس تھا اب اس کی موجودگی سے دہک رہا تھا۔ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ ایک نظر اپنے دل میں جھانک لیا ہوتا، میں ادھر ہی تو تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے آگے کو جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تم بہت ہی برے اور انتہائی بدتمیز قسم کے انسان ہو، پاکیزہ نے خود کو سنبھال کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بدتمیزی تو آج تک کبھی نہیں کی، ویسے آج خواہش ہو رہی ہے تھوڑی سی بدتمیزی کرنے کی۔ اس نے پاکیزہ کے لبوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے اور ایک ہاتھ اس کے کان کی بالی کو چھوتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں اور باتوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے پاکیزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ پاکیزہ نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ پارس، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے لرزتی آواز سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پیار، اگر تم اجازت دو تو۔ پارس نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے مزید شوخ لہجے میں آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ پارس کی اس بے باکی پر پاکیزہ کی جان پر بن آئی۔ تو تم غائب ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، پاکیزہ نے شروع کے الفاظ لڑکھڑاتے ہوئے اور آخری لفظ مضبوط لہجے میں کہے اور اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے۔ اچھا نا، سوری بابا، اب تمہارا کہاں سر آنکھوں پر ہوگا؟ اس نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ کان پکڑ کر سوری بولے پہلے مجھے، پاکیزہ نے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے، پارس نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کے کان پکڑ لیے اور شرارت سے بولا، سوری۔ پارس کی اس حرکت پر پاکیزہ نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ پارس نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ فرق ہے کیا؟ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک شرط پر معاف کروں گی، میرے ساتھ پارلر جاؤ گے تم؟ پارس نے پاکیزہ کے کان چھوڑ کر ناسمجھی سے پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب پارلر جانا ہے؟ وہ ایکچولی مجھے اپنے بال کٹوانے ہیں، پاکیزہ نے پرجوش لہجے میں کہا، جبکہ پارس کا دماغ اس کی بات پر بھڑک گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو یہ؟ پہلے جو پارس کی آنکھوں میں شرارت تھی اب اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ مجھے آپ ہی نے بولا تھا مجھ پر اچھے لگیں گے، اس وجہ سے۔ پاکیزہ نے پارس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے الفاظ میں اپنی بات مکمل کی۔ کون سی آپ ہی نے؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم کسی کے کہنے پر بال کٹوا دو گی؟ وہ غصے سے اپنی نیلی آنکھیں سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے پاکیزہ کے گولڈن بال جو اس کی کمر تک آتے تھے ان کو سہلایا۔ پارس کے اتنے شدید ری ایکشن پر وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے پارس کو دیکھنے لگی۔ پاکیزہ، میں سیریس ہوں، اگر تم نے کٹوائے تو میں تمہارا بہت برا حال کر دوں گا، پارس نے پاکیزہ کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کٹواؤں گی، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ اس دفعہ پارس نے محبت سے پر لہجے میں پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شخص بالکل سمجھ میں نہیں آتا میرے۔ پارس کے اچانک سے موڈ بدلنے پر وہ سوچ کر رہ گئی۔ جیسا بھی ہے میرا ہے، اس سوچ نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔
پاکیزہ نے آگے بڑھ کر پارس کے کان پکڑ لیے اور معصومیت سے سوری بولی۔ پاکیزہ کی اس حرکت پر پارس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس کے گال پر ڈمپل نمودار ہوا۔ پاکیزہ کو اپنا دل اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا اور پاکیزہ کا ہاتھ اس کے کانوں سے چہرے پر آ گیا۔ پاکیزہ کے ایسے کرنے پر پارس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ پاکیزہ ایک دم ہوش میں آئی اور اپنی اس بے خودی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی اور دوسری طرف نگاہیں کر لیں۔ کوئی بات نہیں، جب دل کرے چھو سکتی ہو۔ پارس نے آگے ہو کر پاکیزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ پارس کی بات سن کر پاکیزہ کا دل ایک علیحدہ ہی ساز پر دھڑکنے لگا اور اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ پارس کو ایک دم سے اپنے ہاتھ پر شدید قسم کی جلن محسوس ہوئی جس نے اس کو یادوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹکا۔ وہ لگاتار اسموکنگ کرتے اس ظلم کو سہ رہا تھا۔ اس کی یادوں میں وہ اس قدر آگے نکل آیا کہ ہاتھ میں موجود سگریٹ کو بھی فراموش کر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کو جھٹکا اور سگریٹ کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ کمرے میں ہر طرف مسلسل کی جانے والی اسموکنگ کا دھواں تھا۔ کمرے میں اتنے دھوئیں کی وجہ سے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز تھا کیونکہ یہ گھٹن اس کے سامنے کچھ نہیں تھی جو اس وقت اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ پاکیزہ، کیوں؟ دل میں بڑھتی ہوئی درد کی شدت سے وہ چیخ پڑا اور پورا کمرہ جو خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پاکیزہ، تم میری ساری ویرانیوں کی وجہ ہو۔ تمہیں بھی اسی آگ میں جھلس کر تڑپنا ہوگا جس میں جل رہا ہوں۔ اس قدر چیخ کر اور کمرہ تہس نہس کر کے بھی اس کے دل کی اذیت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے سامنے موجود دیوار کے شیشے پر دے مارا۔ دیوار چکنا چور ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ بہت جلد آ رہا ہوں میں پاکیزہ حسن، پارس نے اپنے منہ میں بڑبڑایا۔ تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے۔ عنایت جو اپنے دھیان میں ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی تھی کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میرا سر پھاڑ کر رکھ دیا۔ عنایت جو پاکیزہ سے ملنے جا رہی تھی اس زوردار تصادم سے تل ملا کر رہ گئی۔ بغیر اوپر دیکھے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے جو منہ میں آیا بول گئی۔ وہ جو پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا سامنے اس آفت کو دیکھ کر ایک دم اس کا دماغ گھوم گیا۔ زبان سنبھال کر بات کیا کرو، اور کدھر سے تمہارا سر پھٹا ہے دکھاؤ۔ زویار نے اس کا سر ادھر ادھر گھما کر دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ تو تم ہو اندھے، تمہیں دکھائی کہاں دیتا ہے؟ میرے سر کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، تم چلتی پھرتی دیوار جو ہو۔ عنایت کی پہلے تو زویار کی آواز سن کر سیٹی گل ہو گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کر بولی، باہر میں جاؤ تم، اور مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، تم بڑا ہوں میں تم سے۔ زویار نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں تو تم بھی پیار سے بات کیا کرو، تم سے چھوٹی ہوں نا میں۔ عنایت نے بھی شرارت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا مزید کچھ کہے بغیر۔ بڑا آیا تمیز سے بات کرنے والا، بندر نہ ہو تو شوخا۔ منہ میں بڑبڑا کر وہ بھی اندر بڑھ گئی۔ عنایت نے اپنے قدم ہال میں رکھ کر اپنی خوبصورت گہری کالی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھا۔ ہال بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارے بیٹا، عنایت آئی ہے، ادھر آؤ، دروازے کے پاس ہی کیوں رکی ہو؟ ملیحہ بیگم جو ملازمہ کو رات کے کھانے کا مینیو بتا کر باہر ہی نکل رہی تھی سامنے عنایت کو آتا دیکھ کر بولی۔ عنایت کے کان میں ملیحہ بیگم کی آواز کے لفظ گونجے تو مسکراتے ہوئے وہ اپنے قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ کیسی ہو بیٹا؟ ملیحہ نے محبت سے عنایت سے پوچھا۔ میں اچھی ہوں، لیکن قسم سے آپ بہت خوبصورت ہو، عنایت نے شرارت سے جواب دیتے ہوئے ملیحہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ سدھر جاؤ بیٹا، ورنہ کسی دن مجھ سے بہت مار پڑے گی، ملیحہ بیگم نے عنایت کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ اف، مارے نا آنٹی، اپنے ان نرم ملائم ہاتھوں سے میں تو کب سے ترس رہی ہوں ایسے مار کھانے کے لیے۔ عنایت نے ملیحہ بیگم کے ہاتھ پکڑ کر مزید شوخ لہجے میں کہا۔ ملیحہ بیگم واقعی میں بہت خوبصورت تھیں، اوپر سے آج انہوں نے حسن صاحب کی فرمائش پر سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ذرا سی بھی؟ ملیحہ بیگم نے عنایت کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ اف میری شہزادی آنٹی، جو سچ ہے وہی بول رہی ہوں نا، عنایت نے مسکرا کر ان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ملیحہ بیگم صرف مسکرا کر رہ گئیں۔
پیاری آنٹی میری جان بہار کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی؟ عنایا نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ بیٹا میں بہت تنگ ہوں اس لڑکی سے، پتہ نہیں کون سا خزانہ اس کے کمرے میں ہے جو باہر ہی نہیں نکلتی۔ عنایا کا حوالہ سمجھ کر ملیحہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اوہ میری انٹی، بالکل پریشان نہ ہو، میں ابھی جا کر اس کے کان کھینچتی ہوں۔ عنایا نے ملیحہ بیگم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے دل سے دعا دی۔ عنایا سیکنڈ فلور کی طرف بڑھ گئی جہاں پاکیزہ کا کمرہ تھا، جبکہ ملیحہ بیگم کچن میں چائے اور دیگر اشیاء کا انتظام کروانے گئی۔ عنایا جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی کالے رنگ کا لباس پہنے جانے باہر کس کی تلاش میں تھی۔ عنایا نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر پیچھے سے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے یاد کر رہی ہو؟ دیکھو میں آ گئی۔ عنایا نے چہکتے ہوئے اسے اپنے موجودگی کا احساس دلایا، مگر پاکیزہ نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا، لیکن پاکیزہ کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو، آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر عنایا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ، میں ہوں نا، کیوں رو رہی ہوں ایسے؟ عنایا نے پاکیزہ کو واپس اپنی باہوں میں بھرتے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ کچھ لمحے پہلے جس کے چہرے پر زمانے بھر کی رونق اور شرارت تھی، اب اپنی جان سے عزیز دوست کو اس حال میں دیکھ کر پل میں غائب ہوئی تھی اور جان پر بنائی تھی۔ بہت یاد آ رہا ہے وہ، یہاں دیکھو، بہت تکلیف اٹھ رہی ہے یہاں، ایسے لگتا ہے جیسے سانس نہیں لے پا رہی میں، مجھے بہت عجیب سی گھٹن اور اذیت سی محسوس ہو رہی ہے۔ پاکیزہ نے لرزتی اور بھیگی ہوئی آواز میں دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی اس کو؟ عنایا نے بے بسی سے کہا۔ پاکیزہ نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس قدر زخمی اور شرارتی نظریں دیکھ کر عنایا کے دل میں تکلیف سی اٹھی اور وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ عنایا تمہیں پتہ ہے میں نے ہر اس چیز کو خود سے دور کر دیا ہے جو اس کو پسند تھی مجھ میں۔ یہ دیکھو، میں نے یہ کٹوا دیے۔ پاکیزہ نے اپنے بالوں کو چھو کر نم لہجے میں کہا، جواباً مختلف لرزش میں کٹ رہی تھیں۔ یہ دیکھو، میں اب بالیاں نہیں پہنتی۔ اس نے اپنے کان کی لو کو چھو کر اذیت سے کہا جہاں اب کوئی بالی موجود نہیں تھی۔ ہماری محبت کی نشانی بھی اتار دی میں نے، پاکیزہ نے اپنے ہاتھوں کی کلائی کو چھو کر قبض سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا جہاں اب وہ بریسلیٹ موجود نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہے اس وقت جو اسے بہت پسند تھا، پھر بھی مجھے وہ بھولتا نہیں عنایا، پاکیزہ نے انتہائی بے بسی، اذیت، تکلیف اور دکھ سے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عنایا کا دل درد سے پھٹنے لگا تو اس نے پاکیزہ کو آگے بڑھ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس میں مزید سننے کی طاقت نہیں تھی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، عنایا نے نم لہجے میں پاکیزہ سے کہا۔ عنایا بتاؤ نا، کیوں نہیں بھولتا وہ؟ پاکیزہ نے روتے ہوئے پھر سے سوال دہرایا۔ اس سے پہلے عنایا کچھ بولتی، پاکیزہ نے اس کا حصار توڑ دیا اور کہا، میں بتاتی ہوں، تمہیں بھی کیسے پتہ ہوگا؟ یہاں، پاکیزہ نے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا، یہاں بہت جلن ہوتی ہے، تم جانتی ہو کیوں؟ پاکیزہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس سے پہلے عنایا کچھ بولتی، وہ خود ہی بول پڑی، کیونکہ یہ پیشانی آج بھی یہاں سے بہت جلتی ہے۔ یہاں اس نے اپنا لمس چھوڑا تھا، آج بھی اس کا احساس ویسا ہی ہے۔ پاکیزہ نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایا کی آنکھیں روانی سے بہنے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کر شدت سے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں سما لیا۔ پاکیزہ بس کر دو یار، چھوڑنا چاہیے بھی چھوڑ نہ پائیں، کچھ ایسا کر آیا ہوں، اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ آیا ہوں۔ عنایا کیوں دھوکہ دیا اس نے مجھے، کیوں؟ اب کی دفعہ پاکیزہ نے چیختے ہوئے پوچھا۔ عنایا کو اس کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا، وہ خود بے بسی سے رو دی۔ تم جانتی ہو، جب اس کی بے وفائی یاد آتی ہے مجھے لگتا ہے آس پاس ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوں، گھٹن ہونے لگتی ہے مجھے، ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے یہاں تک کہ مجھے اپنے وجود سے بھی۔ میرا دل اس قدر شدت سے چلتا ہے جیسے کوئی دہکتے ہوئے کوئلے پر ننگے پاؤں چل رہا ہو اور راستہ ختم ہی نہ ہو۔
پاکیزہ نے بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ خبردار جو تم نے ایک بھی بات کی۔ چپ، بس چپ۔ ایک ایک لفظ پر عنایہ نے زور دیا۔ دل میں میرے آگ تو کیسی لگا گیا، میرے اشکوں کو بھی اب رونا آ گیا۔ پارس کے ہاتھ سے خون مسلسل بہہ رہا تھا مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جتنی آگ اس کے دل میں لگی تھی یہ تکلیف اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی۔ اسد جو کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا، چیزیں ٹوٹنے کی آواز سن کر اس نے پارس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی جو مسلسل کی جانے والی اسموکنگ کے دھوئیں کی وجہ سے تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پارس کے ہاتھ پر پڑی اس کے دل میں درد سا اٹھا کہ یہ کیا ہوا ہے، جلدی اٹھو، بہت خون بہہ رہا ہے۔ اسد نے پریشانی سے کہا، کچھ نہیں ہوا، زندہ ہوں میں، اتنی جلدی نہیں مرنے والا، مجھے تو موت بھی میسر نہیں۔ پارس نے اسد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پارس کی اس بکواس اور بے حسی پر اسد کا دل کیا اسے تھپڑ جڑ دے، مگر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور خود سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے ہاتھ کی پٹی کرنے لگا، ساتھ اس کا معائنہ بھی۔ براؤن کلر کے بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، نیلی آنکھوں میں سرد مہری اور اذیت رقم تھی، سرخ و سفید رنگت، مغرور کھڑی ناک، ہونٹ جو سگریٹ کثرت سے پینے کی وجہ سے کالے اور سرخ دونوں رنگت ظاہر کر رہے تھے۔ 6 فٹ 4 انچ ہائٹ کا یہ مالک بالکل شہزادوں جیسا حسن رکھتا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہاری ساری تکلیفیں لے لیتا اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا، مگر اسد نے پارس کو پٹی کرتے ہوئے دل میں سوچا، پاکیزہ اوپر دیکھو میری طرف۔ عنایہ نے پاکیزہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا، تم آج کے بعد اپنی ان آنکھوں کو رو کر تکلیف نہیں دو گی، تمہیں ایسے دیکھ کر دل میں چبھن سی اٹھتی ہے۔ عنایہ نے پاکیزہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں نہیں رونا چاہتی، خدا گواہ ہے، لیکن جب اذیت حد سے بڑھتی ہے تو آنکھوں کے راستے آنسو کی شکل میں نکل آتی ہیں۔ پاکیزہ نے بے بسی سے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا۔ عنایہ پاکیزہ کو جان بہار ایسے ہی تھوڑی نہ کہتی تھی، سچ میں وہ اس کی تکلیف دکھ دیکھ کر خود کے دل پر بن آتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن خود کو سنبھال لو میری جان، تم ایسے کرو گی تو تمہارے اپنوں کو بہت تکلیف ہوگی، کیا تم ان کی اذیت کی وجہ بننا چاہتی ہو؟ عنایہ نے پاکیزہ کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ عنایہ وہ بھی تو میرا اپنا تھا، پاکیزہ نے بے بسی سے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ تھا اور ہم ہیں، کہ تم تھا کیا تھا تم تھا میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا تھا، پھر سے۔ وہ تھا اور ہم ہیں، کیا تم تھا کے لیے جو موجود ہے ان کو دکھ پہنچاؤ گی؟ عنایہ نے 4 لفظوں پر زور دے کر اپنی بات کہی۔ کیا سچ میں اب بس وہ تھا بن کر رہ گیا ہے؟ پاکیزہ نے اپنے دل سے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی ہے، دل نے سرگوشی کی۔ پاکیزہ نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لیں۔ یار تو کرب سے گزرے تو تجھے علم بھی ہو، کوئی بچھڑے تو بڑا درد ہوا کرتا ہے۔ وہ ہمارے گھر پہ شادی چل رہی ہے جس کی وجہ سے پیچھے گانے چل رہے ہیں اور میں اتنی زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوں اور اتنی زیادہ مسٹیکس کرتی ہوں، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یار تو کرب سے گزر تو تجھے علم بھی ہو، کوئی بچھڑے تو بڑا درد ہوا کرتا ہے۔ ٹک 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 ٹک۔ اس سے پہلے پاکیزہ جواب دیتی دروازے کی دستک نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ آ جائیں، پاکیزہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جلدی سے جواب دیا۔ بی بی جی آپ لوگوں کو کھانے پر بلا رہی ہیں؟ نسرین نے اندر داخل ہو کر جواب دیا۔ اوکے تم جاؤ، ہم بس آ رہے ہیں، عنایہ نے جواب دیا۔ چلو اٹھو پاکیزہ، تم مجھے جواب دینے کے بجائے عمل کر کے دکھاؤ۔ آؤ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ چلو اٹھو نیچے چلیں۔ عنایہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، میں شاور لے کر آتی ہوں، ایسے ماما دیکھ کر پریشان ہوں گی۔ پاکیزہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو تم شاور لے لو، میں تب تک تمہاری
دلکش سی ماں کو کمپنی دیتی ہوں۔ عنایہ نے اس کے گالوں پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ مسکرا کر کبٹ کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ واقعی کسی کو اپنی ذات کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ جبکہ عنایہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا موڈ کچھ انٹی کے ساتھ مستی کرنے کا تھا۔ تم اندھی ہو کیا جو ہر وقت ٹکراتی رہتی ہو؟ آنکھیں گھر چھوڑ کر آتی ہو کیا؟ زیار نے جھنجھلاتی آواز میں کہا۔ عنایہ جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی چل رہی تھی، زیار کے سامنے ٹکرا گئی۔ ہاں، میں گھر چھوڑ کر آتی ہوں اور تم بھی کرائے پر دے کر آتے ہو۔ عنایہ نے جب زیار کی جھنجھلاتی آواز سنی تو اس نے بھی تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، بکواس کروا لو بس تم سے، بس تم اسی میں ہی مہارت حاصل ہے تمہیں۔ زیار نے عنایہ کے نزدیک ہو کر غصے سے بولا۔ تو تم میں تمیز نہیں ہے کیا بات کرنے میں؟ عنایہ نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا منہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ زیار نے عنایہ کا بازو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ جنگلی انسان، میرا بازو چھوڑو، اور زبان بولنے کے لیے ہوتی ہے، بند رکھ کر زنگ لگوا لوں اس پر۔ عنایہ نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ تم بچپن سے پاگل تھی یا اب ہوئی ہو؟ زیار نے بازو کو چھوڑ کر اس کی کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ زیار کی اس حرکت پر عنایہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ میرا نہیں، تمہارا ضرور دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوڑو مجھے، عنایہ نے زیار کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن زیار کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو بس اس کی کالی گہری آنکھوں میں ڈوب رہا تھا جن میں ہلکی سی سرخی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ روئی کیوں ہو تم؟ زیار نے عنایہ کی بات کو اگنور کر کے اس کی تھوڑی کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اوپر کو کر کے انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ زیار کی اس قدر قربت اور فکر پر عنایہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ زیار، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، عنایہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ زیار ایک دم سے ہوش میں آیا اور اس نے عنایہ کو اپنی گرفت سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور اپنی بے خودی پر شرمندہ ہوا۔ پاگل نہ ہو تو تم؟ عنایہ جو گرتے گرتے بچی سنبھل کر بولی۔ مجھ سے دور رہا کرو، ورنہ میں ایسی آگ ہوں جس میں تم جل جاؤ گی، زیار نے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شدت سے کہا۔ وٹ؟ عنایہ اپنے سر، پیر اور ہاتھوں کو ہاتھ سے چھونے لگی۔ زیار جو اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا تھا، اس کی یہ حرکت دیکھ کر آنکھوں میں حیرانی سمائی اور اس کی بات سن کر شدید جھٹکا لگا۔ کدھر ہے آگ؟ لگی نہیں مجھے، دیکھو میرے جسم پہ کہیں بھی نہیں ہے، ابھی تو تم پاس ہی تھے، عنایہ نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ بڑا آیا پاس آئی تو جل جاؤ گی کہنے والا، عنایہ نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ زیار کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے یا اس کا گلا دبا دے۔ کبھی آنا میری دسترس میں، بتاؤں گا کیسے جل جاؤ گی۔ زیار عنایہ کے کان میں سرگوشی کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ عنایہ اس کا مفہوم سمجھ کر جی جان سے کانپ گئی۔ بدتمیز، گھٹیا انسان، عنایہ بڑبڑاتی ملیحہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ عنایہ جو ہال میں ملیحہ کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بجا۔ او، میں بس ابھی آئی، آپ رکیں، اور فون رکھ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی جہاں ملیحہ بیگم کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ اوکے پیاری آنٹی، اب اجازت دیں، باہر ڈرائیور آ گیا ہے، اب گھر جا رہی ہوں۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر ملیحہ کو بولا۔ کیوں بیٹا، ابھی کھانا لگواتی ہوں، کھا کر جانا، میں تم لوگوں کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ اور پاکیزہ کدھر ہے؟ ملیحہ نے پریشانی سے کہا۔ آنٹی پریشان نہ ہوں، پھر جب آؤں گی لازمی کھا کر جاؤں گی، اور پاکیزہ بس آ رہی ہے، وہ شاور لے رہی تھی۔ اوکے بیٹا، اگلی دفعہ ایسے ہی نہیں جانے دوں گی، انہوں نے عنایہ کو گلے لگتے ہوئے کہا۔ پکا آنٹی۔ پھر عنایہ باہر کو بڑھ گئی۔ ماما کھانا لگوا دیں، بہت بھوک لگی ہے، زیار نے کپڑے بدل کر ہال میں آ کر ملیحہ بیگم سے کہا۔ اوکے میری جان، بس 2 منٹ دو، ملیحہ نے زیار کو کہہ کر نسرین کو کھانا لگانے کو بولا۔ ماما، یہ پاکیزہ اور پریحہ نہیں نظر آ رہی؟ زیار نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کا پوچھا۔ بیٹا پاکیزہ تو شاور لے رہی ہے، ابھی آتی ہوگی، اور پریحہ کے امتحان میں کوئی کمبائنڈ گروپ اسٹڈی کا پلان تھا، بس اسی سلسلے میں اپنی دوستوں کے گھر گئی ہوئی ہے، کھانا کھا کر تم اسے لے آنا، ملیحہ نے محبت سے اپنے لاڈلے بیٹے کو جواب دیا۔ اوکے ماما، لے آؤں گا میں، زیار نے احترام سے اپنی ماما کو جواب دیا۔ تمہارے پاپا پتہ نہیں کدھر رہ گئے آج، ملیحہ نے پریشانی سے کہا۔ کیوں ماما جانی، بابا کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ زیار نے آنکھ میں شرارت لیے کہا۔
शर्म करो, अब तुम अपनी माँ से मजाक करोगे? मलिहा ने ज़ोयार के गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहा। ज़ोयार हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बोला, वो मामा मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया था, इसलिए पापा ऑफिस में थे तो इन्होंने कहा मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगा। ठीक है बेटा, मलिहा ने प्यार से कहा। बीबी जी खाना लग गया है, खा लें आके। ओके हम आ रहे हैं, मलिहा ने नसरीन को कहा। चलो आ जाओ बेटा, खाना खाते हैं। फिर वो लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। चलो उठो, अब फ्रेश हो जाओ, असद ने पारस की पट्टी मुकम्मल करके कहा। मेरी कल की पाकिस्तान जाने की फ़्लाइट बुक करवा दो। पारस ने असद की बात को इग्नोर करके संजीदगी से कहा। क्या सच में? असद के मुंह से खुशी से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। हाँ, मजाक करने तो यहाँ बैठा नहीं, किसी से बहुत हिसाब निकलते हैं, वो ही बेबाक करने जा रहा हूँ। पारस ने सर्द मौरी से कहा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम उसे तकलीफ़ कैसे पहुँचा सकते हो? वो यहाँ बसती है। असद जो खुश था इसके पास जाने पर पारस के इरादे जानकर इसने आगे बढ़कर पारस के दिल के मुकाम पर हाथ रखकर परेशानी से कहा। असद की बात पर पारस ने इस तंजिया कहका लगाया। बस दिल में ही नहीं, सांसों में भी बसती है वो मेरी। इसकी खुशबू मेरे हवासों पर छाई है, मुझसे ज़्यादा मुझ में मौजूद है वो। पारस ने ज़िंदगी से खाली कहका लगाते हुए कहा। फिर तुम इसे कैसे अजियत दे सकते हो? असद ने परेशानी से पारस को देखा। अजियत तो मैं दूंगा, जिस आग में मैं जल रहा हूँ इसे भी जलना होगा, जैसे मैं तड़प रहा हूँ इसे भी तड़पना होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे मोहब्बत के साथ साथ नफ़रत भी है इससे। पारस ने सुलगती हुई नज़रों से असद को देखते हुए कहा। लेकिन नफ़रत और मोहब्बत एक वक्त दोनों कैसे मौजूद हो सकती हैं किसी के लिए? असद ने पारस से ताज्जुब से पूछा। मेरे दिल में मौजूद हैं इसलिए, और दोनों ही शिद्दत से हैं। और तुम जानते हो जब किसी चीज़ में शिद्दत हो तो क्या होता है? सुरखरू या बर्बादी। पारस ने सर्द मोहरी से कहा। पारस के लफ्ज़ सुनकर असद ने अपने लब पींच लिए। आई एम कमिंग बैक माई लव प्लस हेट पाकीज़ा एहसन, आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू विद इन 3 days। पारस ने ख़याल में इससे मुखातिब होकर कहा। आफ्टर 2 days। पाकीज़ा बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुमसे, ना खाने का होश है ना पीने का, पता नहीं क्या है इस कमरे में जो तुम बाहर ही नहीं निकलती। मलिहा बेगम ने पाकीज़ा के कमरे में दाखिल होकर पाकीज़ा को ढूंढते हुए कहा। अच्छा प्यारी मम्मा, आ जाती हूँ बाहर। पाकीज़ा जो खिड़की के पास खड़ी जाने किस सोच में मगन थी, मलिहा के कहने पर मुड़ के इनको गले लगाते हुए कहा। बेटा बाहर निकला करो, ऐसे कमरे में ना रहा करो। मलिहा बेगम ने पाकीज़ा के गाल पर बोसा देते हुए कहा। ओके प्यारी मम्मा, आपका कहा सर आँखों पर। पाकीज़ा ने मलिहा के माथे पर बोसा देते हुए कहा। चलो फिर जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, तुम्हारी खाला आ रही हैं। मलिहा ने पाकीज़ा को मोहब्बत से कहा। ओह अच्छा मम्मा, मैं अभी हो जाती हूँ, मुझे अभी आपको कुछ देर हक करना है। पाकीज़ा ने अपनी माँ के गालों पर चटाचट प्यार करके इनके गले लगते हुए बोला। आखिर माँ की आगोश है ही ऐसी जगह जहाँ इंसान जितना भी दुखी हो सुकून महसूस करने लगता है। मलिहा ने अपनी बेटी को प्यार से हक किया और इसके माथे पर बोसा दिया। शहज़ादा बेटा, अभी आपकी मम्मा को खाने की हिसायत तैयार करवानी है। तुम्हारी खाला सिद्रा और पारस आज आ रहे हैं, और पारस तो काफ़ी वक्त बाद आ रहा है। मलिहा ने प्यार से पाकीज़ा के बाल सहलाते हुए कहा। पाकीज़ा को लगा 7वें आसमान इस पर आ गिरे हों और सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। क्या हुआ है बेटा? पाकीज़ा की तरफ से खामोशी और फिर इसके जिस्म में कपकपाहट महसूस करके इसका मुंह सामने लाते हुए पूछा। वो मामा क्यों आ रहे हैं? पाकीज़ा ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। क्या मतलब क्यों आ रहे हैं? और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? पहले तो पारस करती नहीं थकती थी, और अब इसके आने पर इतना घबरा क्यों रही हो? मलिहा ने पाकीज़ा के गाल पर हाथ रखकर परेशानी से कहा। नहीं मम्मा, वो बस अचानक पता चला ना, बस इसी वजह से। पाकीज़ा ने ख़ुद को कंपोज करके कहा। चलो फिर जाओ, जल्दी से फ़्रेश हो जाओ। और वो ख़ुद बाहर की तरफ बढ़ गई। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। बाकी आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कोई अगर आप अपनी पसंद का नावल पढ़वाना चाहते हैं तो। अल्लाह हाफ़िज़।